بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدوری شریف کی بارہ آج سبق نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے۔ 9 جولائی بروز جمعرات، سبق نمبر 5 اور کتاب البیوع جلد 4 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو قدوری کی عبارت ہے، نیچے پھر ہدایہ کی۔ تو امام قدوری فرماتے ہیں یجوز و بیع الطعام، بیع الطعام، طعام سے مراد گندم، گیہوں یا اس کا آٹا مراد ہے۔ حبوب کا معنی دیگر اناج، ٹھیک ہے نا، باجرہ، جو وغیرہ جو بھی اناج، تیسرا حبن سے حبوب۔ مقایلتاً یہ تمیز ہے، وہ مجازفتاً، مقایلتاً کا معنی ہوتا ہے کیل کر کے، پیمانے کے ساتھ ماپ کے، مجازفتاً میں نے اٹکل کے ساتھ، اندازے کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں جائز ہے اناج، یہ گندم اور دیگر اناج جو ہیں ان کو کیل کر کے بیچنا، اور کس طریقے سے بیچنا؟ اندازے سے، ٹھیک ہے نا جی۔ حاذا یہ جواز بیع۔ آگے ہے عبارت کس کی؟ ہدایہ کی۔ جس وقت بیچے، اب صاحب ہدایہ نے وضاحت کی ہے، ادھر تو وضاحت نہیں ہے نا، بخلاف جنسی، جب جنس آپس میں مختلف ہو، ایک طرف گندم ہے، مقابلے میں گندم نہ ہو، کیونکہ ادھر بھی گندم، ہم نے گندم دی مثلا اندازے سے، وہ ہماری بنی 1 کلو، وہ ہے 1.25 کلو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ربا ہو جائے گا نا۔ بخلاف جنس سے ہی ہو تو پھر جائز ہے۔ کہ حدیث پاک ہے، جس وقت 2 نوع مختلف ہو جائیں، کہ الذهب بالذهب، سونا سونے کے مقابلے میں چاندی، ٹھیک ہے نا جی، تمر کے مقابلے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا، مثلا بمثل، یدن بیدن، برابر برابر، ایک ہاتھ سے دو دوسرے۔ ہاں اگر جنس ایک جیسی نہیں ہے تو پھر جیسے، ٹھیک ہے نا، تو بیعوا کیف شئتم، پھر اپنی مرضی کے مطابق مقایلہ کر کے، کیل کر کے، یہ مجازہ، بعد اس کے کہ ہو یدن بیدن، ٹھیک ہے نا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے، بخلاف اس کے کہ جب اس نے اس کو بیچا بجن سے ہی، ادھر گندم مقابلے میں بھی گندم ہے اور پھر اندازے سے دیا، تو یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس میں ربا کا یقین تو نہیں، احتمال ہے۔ جیسے ربا یقینی جہاں ہو تو وہاں بھی بیع ناجائز ہے یقینی، اور جہاں احتمال ربا ہو تو وہ بھی ناجائز ہے۔ لما فیہ، یہ علت ہے۔ لما ایک لما لفظ ہوتا ہے، ایک لما ہوتا ہے، لما ہوتا ہے۔ لما کا تعلق پیچھے ہوتا ہے، پیچھے قول گیا، یہ علت، کیونکہ اس میں ربا کا احتمال ہے۔ ایک جواب، دوسری علت بیان کریں لأنہ سے، کیونکہ ادھر جو جہالت ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ غیر معنی ہے تسلیم تسلم سے، حوالے کرنا اور حوالے ہونا، ٹھیک ہے نا، اس کو روکنے والی نہیں، پس یہ جہالت قیمت کے مشابہ ہوگی، کہ گویا کہ قیمت کے اندر کیا ہے؟ جہالت۔ تو آپ نے قاعدہ یہ پڑھا ہوا ہے کہ جہاں منازعت، ٹھیک ہے نا، ہو تو وہاں وہ ناجائز، جہاں منازعت نہ ہو تو جائز ہے۔ تو اگر جنس مختلف ہے تو کوئی منازعت والی بات نہیں ہوگی۔ جنس ایک ہے، ادھر بھی گندم، ادھر مقابلے میں گندم، تو پھر کیل کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے نا، مجازفہ طریقے سے جائز نہیں ہے، قیمت بنا کے دینا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے ایک جگہ، تو اچھی کھجور آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، تو آپ نے تناول فرمائی، آپ نے فرمایا جی تشریف لے آؤ جی، کیا آپ کے علاقے میں ایسی ہی کھجور ہوتی ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے فرماتے ہیں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ، یجوزو یعنی بیع جائز ہے، بے اناء، بے عینہ، لا یعرف مقدارہ، جو برتن تو متعین ہے لیکن اس میں غلہ کتنا آتا ہے اس کی مقدار متعین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس کو بھریں تو 2 کلو آتا ہے، 2.5 کلو آتا ہے، 5 کلو آتا ہے، مقدار کا پتہ، لیکن برتن متعین ہے۔ اس کے ساتھ بھی بیع، بھی یہ برتن بھر کے دے دو آپ اتنے پیسے، پھر برتن کو رکھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھے ہو نا، اس کے مطابق بھئی کتنا اس میں آتا ہے، تو یہ اس طریقے سے بیع بھی جائز ہے۔ وزن حاضر، پتھر
کہ وزن کے ذریعے پتھر ہوتا ہے وہ بے عین ہی مقرر ہے، جس کے وزن کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ ایک پتھر ہے، بھی اس کے ساتھ تول کر دے دو ہمیں۔ تو کہتے ہیں ادھر بھی تو جہالت سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتھر کے وزن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، جب اس کے اندر یہ تو جہالت پائی جا رہی ہے نا، تو کہتے ہیں یہ جہالت لا تفضی الی المنازعہ، منازعہ کی طرف نہیں لے جاتی، کیوں؟ اس میں پھر وہ حوالے کرنے میں وہ جلدی کرے گا، نبی کو حوالے کرنے میں جلدی کرے گا کہ یہ پتھر کہیں گم نہ ہو جائے، اسی برتن کے مطابق وہ دے گا۔ پس اس کا ہلاک ہونا حوالے کرنے سے پہلے یندر و شاذ و نادر ہوتا ہے، شاذ و باخلاف بے سلم کے۔ بے سلم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تمہیں گندم کی ضرورت ہے، ابھی گندم کو دے رہے، ریٹ طے کر لیا، ہاں جی فی من اتنے جی 1400 روپے فی من کے حساب سے، ہمیں 100 من گندم چاہیے۔ اب آپ کسی بندے کے حوالے پیسے کر دیں، 100 من پیسے کہ پیسے دے دیے آپ نے، 2-3 مہینے 2 مہینے یا جتنا بھی ابھی دیر ہے گندم کو مارکیٹ میں آنے سے، ٹھیک ہے نا، نئی گندم کی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے پیسے حوالے کر دیے، اب وہ چند مہینے کے بعد آپ کو گندم دے گا، اس کو کہتے ہیں بے سلم، ٹھیک ہے نا۔ تو جو قید کرتا ہے مالک اس کو رب السلم کہتے ہیں، جس کے ساتھ کی جائے مشتری کو کہتے ہیں مسلم الیہ، بائع کو کہتے ہیں رب السلم۔ تو عقلی لحاظ سے یہ جائز نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں اس کا جواز ہے، سمجھو نا، بے کی یہ قسم بے سلم، بے سلم، اس کو سلم نہ پڑھنا، سلم وہ منطق کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا جی، بے سلم، مسلم فی، مسلم الیہ، رب السلم، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر بے سلم کی کہ وہ مسلم فی، مسلم بھی نہ پڑھنا اس کو، اچھا، سلم کے اندر، اس لیے وہ اناجوں کے اندر جائز ہے، جانوروں میں جائز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں جی، آپ 1 مہینے کے بعد جی مجھے ایک گائے دے دینا، پھر جھگڑا ہو جائے گا، وہ گائے دے گا کم قیمت والے، آپ کہیں گے نہیں میں تو یہ لوں گا گائے، جھگڑا ہو۔ حیوانوں میں، گوشت میں، ان کے اندر بے سلم جائز نہیں ہے، کس کے اندر ہے؟ جو اناج ہیں ان کے اندر سلم جائز ہے۔ اور پھر احناف نے 8 شرائط بیان بھی کی ہیں تاکہ جھگڑا نہ ہو، سمجھے ہو، کہ گندم کی مختلف اگر ورائٹیاں ہیں تو کون سی گندم جی، ٹھیک ہے، اور مقدار اس کی کیا ہے جی، پھر گندم کو کس تاریخ پر یہ پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا، دیں گے کب، وہ ڈیٹ بھی مقرر ہو، پھر جگہ بھی مقرر ہو، وہ نہیں کہ لودھرا سے اٹھا لیں، آپ کہ نہیں جی بہاولپور پہنچاؤ، چیما ٹاؤن، جھگڑا ہو جائے گا نا۔ اس لیے جگہ بھی متعین ہو، تاریخ بھی متعین ہو، اس کی مختلف اقسام ہیں وہ بھی متعین ہو، ٹھیک ہے نا جی، اس کی مقدار بھی متعین ہو، ریٹ بھی متعین ہو، تاکہ آپس میں جھگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ فقہ حنفی کے اندر بے سلم کو، چونکہ یہ عنوان بے سلم کا نہیں ہے، وہ الگ سے آئے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے تو کہتے ہیں بخلاف بے سلم کے، بے سلم کے اندر ایسا جائز نہیں ہے کہ آپ ایک کسی پتھر کے ساتھ وزن کر کے دیں جس کے وزن کا پتہ نہیں ہے، یا ایسا برتن، ٹھیک ہے نا، برتن تو متعین ہے لیکن اس میں کتنی مقدار غلے کی آتی ہے وہ متعین نہیں ہے، اس سے بے سلم کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ بے سلم کے اندر وہ چیز جس وقت مبیع دیں گے تو دیر ہوگی، اس کو دیر لگے گی، تو کہیں وہ پتھر گم ہی نہ ہو جائے، برتن اس کو سنبھال کے رکھنا، باخلاف پہلے مسئلے کے، ٹھیک ہے نا جی۔ لأن التسلیم فی متاخر، کیونکہ اس کے اندر حوالے کرنا وہ تاخیر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، والہلاک لیس بنادر، یہاں اس برتن کا پتھر کا گم ہو جانا یہ کوئی نادر نہیں ہے، قبلہ اس کے حوالے کرنے سے پہلے، وہ گندم کو جس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا جی، پاس جھگڑا پیدا ہو جائے گا، تو اس لیے بے سلم کے اندر اس طریقے سے بے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بے سلم کے علاوہ جائز ہے، سمجھ گئے ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز فی البیع، ٹھیک ہے، ان سے ایک قول یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، مروی، کہ ان کے نزدیک دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں بھی جائز نہیں، اس صورت میں بھی جائز نہیں۔ آگے جا کر صاحب ہدایہ فیصلہ فرماتے ہیں پہلا قول جو متن میں الصحو و اظہر، الصحو یہ اظہر، مفتہ بہی قول، جب الصحو کا لفظ آئے بہی یفتہ، اظہر
ٹھیک ہے نا، مختار بہی یفتا، تو یہ کیا ہوتے ہیں قول مفتا بہی، کون سا قول؟ تو وہابیوں کو بیماری ہے فقہ کی کتابوں سے، ہمارے فتاوی ان کی کتابوں سے وہ قول پیش کر دیتے ہیں جو غیر مفتہ بہی ہوتے ہیں، جس پر ائمہ کا عمل نہیں ہوتا۔ ادھر مقابلے میں کوئی حدیث پیش کر دی، دیکھو جی یہ جی اماموں کی بات مانتے ہیں فقہا کی، اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، تو یہ ان کا یوں سمجھیے فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ تو جس طرح فقہ کی کتابوں کے اندر بہت سے مسائل ہیں جو غیر معمول بہی ہیں، ان پہ عمل، تو ایسے احادیث کے اندر بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو کہ غیر معمول بہ ہیں، ان پہ عمل، تو ہم ان کے مقابلے ہم حدیثیں پیش کر دیں، دیکھو جی لڑکوں کا ختنہ ہے تو لڑکیوں کے ختنے کا ذکر بھی ہے، حدیث پاک میں ہے یا نہیں ہے؟ اونٹنیوں کے پیشاب اور دودھ پینے کا حدیث پاک میں ہے یا نہیں؟ بخاری شریف میں ہے نا۔ تو کہتے ہیں جی قربانی تو جائز نہیں، اب قربانی آ رہی نا، شور مچائیں گے، بھینس کی قربانی، حالانکہ گوشت بھی کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، چائے بھی بناتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے نا، اگر قربانی جائز نہیں ہے تو گوشت کھانا کہاں سے ثابت کرتے ہو گے؟ سمجھے ہو نا؟ اچھا جی، تو کہتے ہیں جی اس کی بھینس کی قربانی کے بارے میں، بھینس کی، ہاں البتہ غریب ہو تو پھر انڈے کی قربانی کر لیں، ماشاءاللہ، ہاں مرغی کے انڈے کی دلیل بھی وہ دی، وہ جمعہ والی فضیلت، جو پہلے آئے اس کو کتنا ثواب ملے گا، گویا اس اونٹ کا صدقہ کیا، دوسرے نمبر پر آئے تو اس نے گائے کا صدقہ کیا، تیسرے نمبر پر مسجد ہے تو بکری کا، پھر جی مرغی کا، پھر جی جو آخر میں اس نے گویا کہ انڈے کا۔ تو یہاں سے ثابت ہوا غریب آدمی کے پاس اگر بڑا جانور نہیں، بکری یا اس کی ہے استطاعت نہیں ہے، تو مرغی کے انڈے کی قربانی کر لے، سمجھے، مرغی کے انڈے کی۔ تو پھر خیر آج کل تو پھر وہ ہو گیا ہے نا، یہ کھالوں کا سلسلہ 0/0 ہے، ٹھیک ہے نا، جب تھی تو ان کو پھر وہ کوئی لینے جاتے ہیں کھال کے لیے تو آگے وہ کیا دیں، انڈوں کے چھلکے دے دیں، جناب ہم نے تو انڈے کی ہے، یہ چھل لڑکے نا مجھے، سمجھے ہو نا، انڈوں کے چھلکے، انڈوں کے چھلکے لے جاؤ، تو بڑی عجیب سی بات ہے، سمجھ رہے ہو نا۔ تو ایسے بہت سی روایات ہیں، میں بتا رہا ہوں فقہ کی کتابوں میں غیر معمول بہا مسائل ہیں، ان کو یہ پیش کر دو۔ احادیث بھی بہت سی ہیں جو غیر معمول بہا ہیں، جن پہ عمل نہیں ہے، تو یہ وہی پیش کریں گے اور ڈنڈی ماریں گے، سمجھو، تو تم سمجھدار بن جو، ان کا دون کوٹ دینا ہے، ٹھیک ہے، رعایت نہیں کرنی، خبردار مطالعہ خوب کرنا ہے۔ والاول اصح و اظہر، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہدایت شریف کا سبق ہو گیا، اب اور کتاب نکالیں، مناظر